برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ سیرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ نیک صالح متقی اور چنے ہوئے لوگوں کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے انسانیت کی ابتدا کی، تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، قومیں اللہ کی نافرمانی میں جب داخل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ آ کر کے اس قوم کو دعوت دیتے۔ جو لوگ مان لیتے وہ کامیاب ہو جاتے، جو نہیں مانتے تھے وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والی قوم تھی۔ نوح علیہ السلام ان کو دن رات صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، لیکن نبی کی دعوت کو انہوں نے جھٹلایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے آگے دعا کی، اے اللہ، میں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام، تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچاتا رہا، یہ بجائے میری بات ماننے کے انہوں نے مجھے مارا، یہ میرے اوپر الزام تراشیے، اے اللہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قوم نوح کے اوپر اپنا عذاب آسمان کو حکم ہوا، بارش برسائی، زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، پہاڑوں سے پانی نکلا، اور جتنی وہ قوم تھی وہ ساری کی ساری ڈوب کر مر گئی اور غرق ہو گئی۔ اس کے بعد قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، یہ اتنی مضبوط اور طاقتور قومیں تھیں، ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی، ان کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا، یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان کے اندر بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور گھر بنا لیتے تھے۔ تو وقت کا نبی آتا اور آ کر ان کو دعوت دیتا کہ اے لوگو، جس جہالت پہ، جس شرکیہ عقائد میں تم مبتلا ہو، یہ کچھ بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، تو وقت کے نبی کو جھٹلاتے اور اس کی توہین کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایسا ان پر عذاب آئے کہ کچھ قوموں پر ہواؤں کے عذاب آئے، کچھ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہی پتھروں کے اندر جو انہوں نے پہاڑوں میں مکان بنائے ہوئے تھے انہی میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نمرود بادشاہ کے دور کے اندر آئے۔ یہ نمرود بہت بڑا متکبر، جابر، ظالم بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے محل میں آیا، اس کے آس پاس ہمیشہ دربار میں اس کے درباری نجومی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس کو اطلاعات کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اب آپ کے رعایا میں یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ کائن تھے ان کے پاس جنات جھوٹی خبریں یا سچی لے کر جیسے کیسے ان کو کچھ پتہ چلتا تو یہ آ کر کے نیچے بتاتے۔ تو یہ جو نجومی ہوتے تھے
یہ آگے اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ نمرود جیسے ہی آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دربار کے اندر جو بیٹھے ہوئے اس کے نجومی ہیں، ان سب نے منہ چڑھایا ہوا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ آج رات کو ایک ایسا ستارہ ہم نے آسمان پہ دیکھا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج ایک آپ کی سلطنت میں ایک ایسے بچے کی تخلیق، وہ بچہ آج رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر چلا جائے گا۔ اس بچے کی آج تخلیق ہونے والی ہے جو آپ کی اس حکومت کو، آپ کی سلطنت کو، آپ کی اس بادشاہی کو مٹا دے گا۔ تو وقت کا بادشاہ تھا، طاقت بھی تھی، طاقت کا نشہ بھی تھا، ظالم اور جابر بھی تھا۔ اسی وقت بادشاہی آرڈر جاری کر دیا کہ پورے کے پورے سلطنت نمرود میں آج رات سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اور آج سے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ دربار سے حکم ملا، بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے کے پر یہ آرڈر جاری ہونے کے بعد بیوی اپنے شوہر سے جدا ہوگی، اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ ظاہری ایک طاقت کا نشہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، اللہ کی ذات اسی طریقے پر کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، ان کے مختلف نام آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ آزر ہی ان کا نام تھا، بعض کہتے ہیں نام تو آزر تھا لیکن یہ بت بناتے تھے۔ اور اس طریقے پر بعض کہتے ہیں کہ آزر کا معنی ہے رازدان۔ تو یہ نمرود کے بڑے خاص قسم کے رازدان تھے، اتنے خاص قسم کے رازدان تھے کہ جس چارپائی پہ، جس کمرے میں یہ نمرود رات کو سوتا تھا، اس کمرے کی ڈیوٹی، اس کے خاص اس کمرے پر جو مامور تھا یہ آزر تھا۔ تو اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ کے اوپر خوشبو اس نے پکڑی ہوئی ہوتی تھی جو مہکتی تھی۔ تو یہ اس جگہ میں تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا اور اپنی طاقت دکھانی تھی۔ ساری رعایا، ساری سلطنت کے لوگ، وزیر، مشیر، چوکیدار، سارے کے سارے سو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ وہاں پہ آئی، اس نے آ کر کے شکایت کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے حاجت ہے۔ ان دونوں نے وہاں پہ آپس میں ملاپ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس رات کو ہی، اسی رات کو، اسی بادشاہ کی چارپائی، اسی بادشاہ کے محل میں، اسی بادشاہ کے گھر کے قریب، اسی بادشاہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے دشمن کو پیدا کرنا تھا۔ وہیں پہ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر داخل کر دیا۔ جب صبح کے وقت دربار لگا تو پوچھا گیا درباریوں سے، اپنے نجومیوں سے بتاؤ وہ بچے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہمارے پاس نجومیت کا علم ہے اس کے مطابق وہ بچہ آج رات کو باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ پھر آرڈر جاری کیا، کہیں کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی عورت حاملہ ہو، آپ اس کو بھی قتل کر دو۔ اتنا سخت آرڈر جاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا۔ کہتے ہیں بہت جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش آپ کی شروع ہوئی، آپ نے جس علاقے میں آنکھ کھولی، جس جگہ میں آنکھ کھولی، وہ بت پروشوں کا علاقہ، وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، وہ بتوں کے پجاری،
وہاں پر آپ کی ابتدا شروع ہوئی۔ ایک دن آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ شروع کر دیا، کہنے لگے اے میری امی مجھے بتاؤ میرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تیرا رب ہوں۔ ماں نے کہا میں تیرے رب ہوں، میں تجھے کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، تیرا خیال کرتی ہوں، تو میں تیرا رب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماں یہ بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا والدہ نے کہ میرا رب آپ کا باپ آزر ہے جو مجھے آ کر لا کر دیتا ہے، میں بھی کھاتی ہوں آپ کو بھی کھلاتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ میرے باپ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کا باپ جس کے ساتھ کام کرتا ہے نمرود، وہ آپ کے باپ کا رب ہے۔ تو آزر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نمرود تو خود ایک رب ہے۔ اس نے کہا نمرود کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اس کی تو پیدائش ہوئی ہے، وہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب بن جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس لگا کہ یہ کیا، ہمارا بچہ، اس کا باپ بادشاہ وقت کا خاص خادم چوکیدار پہرے دار ہے، اگر یہ بات نمرود کو پتہ چلی وہ تو اس کے باپ کو نوکری سے بھی نکال دے گا اور ہمارے لیے جینا بھی حرام کر دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کے والد آئے اس کے ساتھ یہ ساری باتیں چیتیں کی اور اس کو کہا کہ آج آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ باتیں کی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ بتاؤ یہ آج آپ کی والدہ آپ کے بارے میں یہ شکایت کر رہی ہے، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سوال پوچھے ہیں آپ بتا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جب ساری باتیں پوچھی تو کہا کہ بتاؤ کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہی ہو، جن بتوں کے ساتھ تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، ان کو تم بنا کے فروخت کر کے جن کو آپ نے اپنا روزی کا ذمہ ٹھہرایا ہوا ہے، بتاؤ یہ بولتے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد کہنے لگے آپ کو پتہ تو ہے یہ بات چیت نہیں کر سکتے، یہ گفتگو نہیں کر سکتے، پھر آپ ایسے سوال کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسا رب ہو سکتا ہے جو بولتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، کچھ نفع بھی نہیں سے دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، وہ رب کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا رب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آگے سے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم تو اس دعوت سے اگر، اس کام سے اگر باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر کے رکھ دوں گا، میں تجھے بالکل نام و نشان تیرا مٹا کے رکھ دوں گا، یہ تو کیا کرنے شروع کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ والد اتنے سخت غصے میں ہے، ایک مرتبہ پھر آئے، دیکھا کہ والد بت بنا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ تذکرہ موجود ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ہے ابا جس کی آپ عبادت کرتے ہو، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جس کی آپ عبادت کر رہے ہو وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، آپ کے کسی کام کا نہیں، آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے بابا جان میں آپ کے لیے ایسا علم لے کر آیا ہوں جس کے اوپر اگر آپ آئیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ جب یہ بات دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ غصے میں آ گئے، بولا کہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ کیا آپ نے کرنا شروع کر دیا؟ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری قوم کھڑی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہ شاید میں ان کے سامنے کچھ عقلی اور نقلی دلائل رکھوں
تو میری یہ قوم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے گی۔ انہوں نے اس طرح کیا، رات کے وقت جب آسمان کے اوپر ستارے چمکنا شروع ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو آسمان پہ ستارے آئے ہیں یہ میرے رب ہیں، دیکھو اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، تو یہ میرا رب ہے۔ تو جیسے ہی صبح کے وقت ستارے غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جو خود ہی غروب ہو گیا، وہ میری کیا دیکھ بھال کرے گا۔ قوم والوں نے کہا یہ بات تو ہے۔ اگلے دن جب چاند آسمان کے اوپر بلند ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو ستاروں سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے پر جب اپنی قوم والوں کو بتایا کہ یہ رب ہے، اس رب کے کتنے فائدے ہیں، دیکھو روشنی ہی روشنی پھیل چکی ہے جس سے ہمارے پھلوں کے اندر رس آتی ہے، یہ والا رب ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ صبح کے وقت دیکھا جب چاند غائب ہو گیا، کہا کہ یہ کیسا رب ہے، یہ تو غائب ہو گیا، میں تو اس کو رب نہیں مانتا۔ اگلے دن دوبارہ سورج کو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب سورج کو بلند دیکھا کہا کہ لوگوں یہ رب ہے، اس کی روشنی دیکھو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ دن کے وقت چلتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کھیتوں کے اندر چیزیں پکتی ہیں، یہ رب ہے جس نے پورے عالم کو روشن کیا ہوا ہے۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیسا سورج ہے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شام کے وقت غروب ہو گیا، یہاں سے آگے میرے نفع نقصان کا مالک کون ہوگا؟ کہا کہ لا احب الآفلین، جو غروب ہو جاتا ہے میں اس کو رب نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ دعوت دی، اب انداز بدلا کہ شاید کسی نہ کسی طریقے پر یہ قوم میری اللہ کی ذات کے اوپر عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کے ہاں سال میں 1 یا 2 دفعہ میلہ ہوا کرتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، تو وہ سب کے سب اس میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، یعنی یہ جو کچھ تم شرک کرتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، اس کی وجہ سے تو میں ان سے بالکل بیزار ہوں، ان کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھیجا، وہ چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ آج ایک اچھا موقع ہے، شاید میری قوم کو سمجھ آ جائے۔ وہ وہاں پہ پہنچے، جو ان کا مندر وغیرہ تھا جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ جا کر کے سب کے سب جو چھوٹے موٹے بت تھے، کسی کی ناک کاندھی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، سب کچھ کاٹ کے وہاں پہ جو بڑا ان کا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلہاڑی وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ وہاں پہ چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس آئے میلے سے اپنے بتوں کے پاس تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کر دیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے بتوں کو؟ تو انہوں نے کہا قالوا سمیعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی بڑی برائی بیان کرتا ہے، شاید یہ اس نے کام کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پورا مجمع جمع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کدھر کیا ہے، وہ دیکھو کلاڑی تو بڑے بت کے اوپر ہے، شاید اس نے اس وجہ سے کر دیا ہو کہ یہ چھوٹوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سب میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو یہ اسی نے کیا ہوگا، آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ تو قوم کہنے لگی ابراہیم آپ کو پتہ ہے نا یہ بت بول نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے نا یہ چل پھر نہیں سکتے، تو یہ کس نے کیسے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، تم کس کو خدا بنا بیٹھے ہو، یہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی مورتیاں ان کو تم خدا سمجھ بیٹھے ہو، خود کہہ رہے ہو یہ بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، کچھ نفع نقصان نہیں دیتے، تو کیا ایسا خدا ہو سکتا ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم یہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں نا اس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اس کام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی دین کی بات کی جائے
آج بھی بدعات و خرافات کی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے، کہ ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ کار غلط تھا جو اتنے عرصے سے کرتے ہوئے آئے۔ یہ قوم ابراہیم کا جواب تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود بڑے غصے میں، بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا، کیا تجھے میری خدائی کے اوپر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب موقع مل گیا ہے، اتنا بڑا دربار لگا ہوا ہے، شاید میں اس کے سامنے دلائل دوں گا تو یہ ہار جائے گا، یقیناً ہارے گا، اور یہ قوم والے اس کی بات ماننے سے انکار کر کے اللہ کی توحید کے اوپر آ جائیں گے، اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ بالکل آپ تو خدا نہیں ہو، آپ تو انسان ہو، کھاتے پیتے چرتے پھرتے ہو، اللہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے، اللہ تو ان چیزوں سے بری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدا کی صفت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا آپ کے خدا کی کیا صفت ہے جس کو آپ مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہا کہ میرے خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ تو وہ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے 3-4 آدمیوں کو بلایا اور بلا کر کے اس کے سامنے کچھ کو زندہ چھوڑ دیا، کچھ کو قتل کر دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے، زندگی اور موت کا مقصد یہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، اللہ کی طرف سے ان پہ وحی آتی تھی، انہوں نے اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ متکبر بادشاہ میرے سوال کو نہیں سمجھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اپنا یہ کاج فیصلہ کر لے کہ مغرب سے آج سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ وہ وہیں پہ حیران اور اکا بکا ہو گیا، اس کی قوم نے آوازیں نکالنا شروع کر دی اور وہ وہاں سے بھاگا اور اپنی جگہ میں گیا، سوچا کہ آج اگر میں یہاں سے بھاگ گیا تو میری قوم جو ہے وہ توحید پرست ہو جائے گی، مجھے خدا ماننا چھوڑ دے گی۔ وہ دوبارہ دور سے دوڑتے ہوئے آیا، اس نے کہا آج آپ کو جو میں کہتا تھا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے اور یہ تو ایک کاہن آدمی ہے، یہ تو جھوٹی باتیں پلانے والا آدمی ہے، آپ اس کی بات پہ آ گئے ہو۔ اب اس کے لیے میں نے ایک سزا مقرر کر دی ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، جہاں سے اس کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اس آگ کے اندر اب ڈالنے کے لیے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، اس کے لیے شیطان نے ان کو منجنیق کی ترغیب دی کہ آپ اس طریقے پہ ایک منجنیق بنائیں، اس کے اندر جھولا دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو آگ میں ڈال دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آگ کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے اس آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہے آگ تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی بن جانا ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، مصائب بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، اگر انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ اپنی مدد بھی اس انسان کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ظالم اور جابر بادشاہ ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی بگاڑ نہ سکے، اور وہی قوم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ وہی آگ جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی تھی، اللہ نے اسی قوم کو اسی آگ کے اندر جلا کے راکھ کر دیا۔ یہی ہوتا ہے کفر کی تدبیریں، اسی طرح وہ جو کچھ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں اللہ انہی کی تدبیروں کو انہی کی تقدیر بنا کے انہی کے اوپر غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔